بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب للناس ما تحب لنفسك صدق اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے کچھ نصائح فرمائے ہیں، جس میں سے ایک نصیحت اور ایک بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی یہ گویا کہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے میں خوش رہوں، سکھ میں رہوں، خوشحالی کی حالت میں رہوں، اور ہر انسان چاہتا ہے میں پریشانی سے بچ جاؤں، تکالیف سے بچ جاؤں، مصیبتوں سے بچ جاؤں۔ تو اب انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان خود اپنے لیے خوشی پسند کر رہا ہے تو یہ دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان اپنے لیے راحت کو پسند کر رہا ہے یہ انسان دوسرے کو اذیت میں مبتلا نہ کرے۔ یہ انسان اپنے لیے جب خوشحالی کو، سہولتوں کو پسند کر رہا ہے تو یہ دوسرے کے لیے اذیت اور مصیبت کا باعث نہ بنے۔ گویا کہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دو الگ پیمانے نہیں رکھے۔ اپنے لیے پیمانہ الگ ہے، دوسرے کے لیے پیمانہ الگ ہے۔ اپنے لیے انسان جب ایک چیز کو پسند نہیں کر رہا تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ دوسرے کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے۔ اگر میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو میں دوسرے کو کیوں دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے تو میں خود کیوں دوسروں سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، صدمہ پہنچائے، میں دوسروں کے لیے کیوں تکلیف اور صدمہ کا باعث بن رہا ہوں؟ یہ گویا کہ دوہرا معیار ہوا۔ یہ دو پیمانے گویا کہ میں نے رکھے ہیں۔ میں نے اپنے لیے کچھ الگ پیمانہ رکھا، میں نے دوسرے کے لیے الگ پیمانہ رکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مختصر سی نصیحت، جامع ترین نصیحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کوئی ایسا عمل انسان نہ کرے، نہ اپنی اس زبان کے ذریعے اور نہ اپنے اعضاء کے ذریعے، جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے۔ میں پسند نہیں کرتا مجھے کوئی طعنہ دے، میں دوسروں کو کیوں طعنہ دے رہا ہوں؟ میں پسند نہیں کرتا مجھے کوئی نامناسب بات کہے جس سے مجھے صدمہ پہنچے، میں خود اس کا باعث کیوں بن رہا ہوں؟ میں اپنی زبان سے ایسے جملے دوسروں کے لیے کیوں نکال رہا ہوں جو دوسروں کے لیے اذیت اور صدمے کا باعث بن رہا ہے؟
اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ بوتا ہے، جس چیز کا بیج بوتا ہے اسی چیز کا پھل نکلتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، عقل کے بھی خلاف ہے کہ انسان بیج بو رہا ہے ایک پھل کے اور اس سے نکلے دوسرا پھل۔ تو جب دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو چیز بوئے اس کے مقابلے میں یا اس کے خلاف دوسری چیز اگ جائے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل برا کرے اور اس کو بدلہ اچھا مل جائے، یا انسان عمل اچھا کرے اس کو بدلہ برا مل جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں انسان یاد رکھے جو ایسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تو بحیثیت مومن کے، صاحب ایمان ہونے کے، آج ہم سب کے لیے اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دو پیمانے بنا کے رکھے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے الگ پیمانہ رکھا، ہم نے دوسروں کے لیے الگ پیمانہ رکھا۔ آج کا انسان خود غرضی کی انتہا پر ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا سبق نہیں ہے کہ بس میں ہی خوش رہوں چاہے دوسرے کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ صحابہ اکرام تو کیسے تھے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کا مصداق تھے۔ صحابہ کا ایمان تو ایسا تھا۔ آج کا مسلمان خود غرض بن چکا ہے۔ آج ہم اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا اپنے کسی بھی عمل سے انسان کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے متعلقین اور مریدین میں سے کسی کے متعلق اگر یہ علم ہوتا ہے کہ یہ معمولات میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنے ذکر اذکار میں، تسبیحات، معمولات میں کوتاہی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجھے یہ کسی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس نے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، اس نے معاشرت میں گڑبڑ کی ہے، یعنی حقوق العباد میں گڑبڑ کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق مارا، کسی کو اذیت دی، فرمایا مجھے اس انسان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حقوق العباد، معاملات یہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ سامنے والا خود معاف نہیں کر دے۔ اور فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ تھی تھانہ بھون میں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی جو صوفی بننا چاہتا ہے یا صوفی بننے آیا ہے وہ کہیں اور چلا جائے، جس کو انسان بننا ہے وہ یہاں آئے میرے پاس۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صوفی بننا یہ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ہم انسان تو بن جائیں، ہمارے معاملات تو درست ہو جائے، آج ہماری معاشرت تو درست ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تصوف یا صوفی یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کسی خاص لباس کا نام نہیں ہے۔ تصوف خاص لباس اختیار کر لینا، خاص حلیہ اختیار کر لینا، خاص انداز اختیار کر لینا، اس کا نام نہیں ہے۔ کس کا نام ہے؟ ز سجاد و دلق تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ فرماتے ہیں کہ مصلی اور تسبیح، لوٹا، اس کا نام تصوف نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا، اپنے پاس رکھنا، بلکہ تصوف تو خدمت خلق کا نام ہے کہ انسان مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائے، مخلوق خدا کے کام آئے، یہ حقیقت میں تصوف ہے۔ آج یہی ہمیں غلطی لگ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند خاص عبادات کر لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، خاص حلیہ اختیار کر لیا، بس ہم سے زیادہ کوئی صوفی نہیں ہے یا نیک نہیں ہے۔ آج شیطان ہمیں اس دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ پھر چاہے میں دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہا ہوں، دوسری طرف میں بدزبانی بھی کر رہا ہوں، دوسری طرف میرے معاملات 100% خراب ہیں، دوسری طرف میری معاشرت خراب ہے، ادب کا نام نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سب بہتر ہے، تو یاد رکھیں صرف اور صرف شیطانی دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تصوف خاص چیزوں کا یا کسی خاص حلیے کا نام قطعی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں
ز سجادہ و دلق تسبیح نیست تصوف بجز خدمت خلق نیست. یہ تو خدمت خلق کا نام ہے کہ انسان مخلوق خدا کے لیے راحت کا باعث بن جائے، ان کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. تو مقصد میرے عرض کرنے کا یہ ہے، پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا عمل کسی سے سرزد نہ ہو جو کسی بھی انسان کے لیے، صرف مسلمان نہیں عرض کر رہا، انسان کے لیے اذیت کا باعث بن جائے. حضور علیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے. آپ حضرات کو علم ہے، ہم سب طلبہ ہیں، تو آپ کس طرح بیدار ہوتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ اٹھے اور سب گھر والے اٹھ گئے اتنے زور سے، اونچی آواز. اتنی آہستگی سے اٹھتے، اتنی خاموشی سے کہ قریب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آہٹ بھی محسوس نہ ہو، ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. آج ہم ایک عبادت یا نیک کام کے لیے بعض دفعہ وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 10 انسانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. میں کام تو نیک کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے لیے طریقہ ایسا اختیار کیا کہ بہت ساروں کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا. بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان اپنی ذات سے کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا باعث نہ بنے. آج ہر انسان چاہتا ہے نا کہ بھئی مجھ سے سب خوش رہے، میرے ساتھ معاملات اچھے رہے، لیکن میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، میں اپنے دل میں جھانک لوں کہ میرا طرز عمل کیا ہے، میرا دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے. آج میں دوسروں سے سکھ کی توقع رکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے خیر پہنچائے، اس سے مجھے خوشی پہنچے، راحت پہنچے، لیکن بذات خود میں اپنی ذات سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں. تو انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف یا اذیت ہو، یا دوہرے پیمانے نہ رکھے. یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ دوسروں کے لیے میرا پیمانہ الگ ہے اور اپنے لیے میرا پیمانہ الگ ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی ذات سے کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا باعث نہ بنے. کوئی انسان نہیں چاہتا کوئی مجھے برا بھلا کہے، میری غیبت کرے. کوئی پسند کرتا ہے؟ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو پیٹھ پیچھے غیبوبت میں انسان کسی کے متعلق بات کرے. میرے متعلق کسی نے بات کی، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جب معلوم ہوئی تو میرے دل کو تکلیف ہوئی. اس نے ایسی بات کیوں کی؟ اسے نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن میں خود، میری زبان چل رہی ہے دوسروں کے متعلق بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تردد کے میں دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا عادی ہوں، لیکن اپنے متعلق مجھے پسند نہیں ہے. یا مجھے شکوہ ہے کہ فلاں کا تعلق مجھ سے اچھا نہیں ہے، لیکن میں اپنے رویے پر غور نہیں کر رہا، میں اپنے طرز عمل پر غور نہیں کر رہا لمحے بھر کے لیے بھی کہ میرا طرز عمل کیا ہے، یا میرے طرز عمل کی وجہ سے شاید سامنے والے کے تعلق میں یا رویے میں فرق آیا ہو. میں نے کبھی یہ خود سوچا ہے؟ بس میرے دوسروں سے مطالبات ہیں، لیکن اس کا مجھ پر کیا حق ہے، یا میں اس کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوں، اس کی مجھے قطعی طور پر پرواہ نہیں ہے. آج ہم نے معذرت کے ساتھ یہ مزاج اپنا لیا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملے، لیکن میں دوسروں کی خود حق تلفیہ کر رہا ہوں. ہر انسان چاہتا ہے کہ سامنے والا میرے ساتھ اچھا رویہ، عزت و اکرام کا، لیکن میرا اپنا رویہ صحیح نہیں ہے، میرا اپنا رویہ خراب ہے. میں اس پر غور کیوں نہیں کر رہا؟ آج اپنی ذات کو مخاطب کر رہا ہوں. تو اپنے اعمال کی، اپنے طرز عمل کی فکر کر لیں ہم سب، اور دیکھ لیں مجھ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. مجھے دنیا بھر میں خرابی نظر آتی ہے اپنے علاوہ. ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا.
یہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو اس راستے پر لگاتا ہے اور انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں، تم 100% ٹھیک ہو، سامنے والا مکمل غلط ہے۔ تو ناسمجھ ہے وہ انسان، نادان ہے کہ جو اپنے آپ کو بالکل غلطیوں سے مبرہ سمجھ لے اور سامنے والے کو غلط سمجھے، اپنے طرز عمل کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہے بغیر کسی تفشیش کے، تحقیق کے، اور سامنے والے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ تو آج اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں پر کمی ہے، کہاں کہاں پر کمزوری ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہے یا خراب ہے، میری معاشرت کیسی ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے یا نہیں ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، اس میں کوئی کمزوری ہے یا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ محاسبہ نفس، خود شناسی جسے کہتے ہیں، آج خود شناسی کے عمل سے ہم غافل ہیں، اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے، پہچاننا نہیں چاہتے۔ کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ میرے اندر کوئی کمی کمزوری ہے تو ظاہری بات ہے ہر انسان اپنی ذات سے متعلق زیادہ واقف ہوتا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے، لیکن اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ تو ہر انسان محاسبہ نفس کر لے، اپنی کمزوری کو دیکھ لے، میرے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہے میں دیکھ لوں میں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ مجھے اپنے حقوق کا بہت خیال ہے، لیکن میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، آج اس سے میں غافل ہوں بالکل۔ آپ دیکھیں نا آج معاشرے کے اندر یہ اختلافات، یہ انتشار کیوں ہے؟ اگر ایک انسان ملازم ہے تو ملازم کو اپنے حقوق کا تو خیال ہے، ملازم کے بھی حقوق ہے۔ وہ حدیث یاد رہتی ہے کہ بھئی پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا مزدور کو مزدوری ادا کر دو۔ لیکن اس پہ میں نے غور کیا ہے کہ بحیثیت ملازم کے میں اوقات پورے دے رہا ہوں جس ادارے میں ملازم ہوں، یا میں اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، اس میں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اگر میں مالک ہوں تو میں اپنے حقوق تو یاد رکھوں گا کہ بھئی ملازم کو وقت پر آنا چاہیے، وقت پر کام کرنا چاہیے، لیکن ملازم کے کیا حقوق ہے وہ میں بھول چکا ہوں۔ بحیثیت طالب علم کے میرے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سہولت ہونی چاہیے، یہ مراعات نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، یہ آج مجھے یاد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے سے بھی ہم وابستہ ہے، چاہے ہم استاذ ہو، چاہے ہم طالب علم ہو، چاہے ہم مالک ہیں، چاہے ہم ملازم ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، صاحب ایمان ہونے کے، ہر انسان اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان لے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میرے اندر کیا کمی اور کمزوری ہے، کیا غلطی ہے۔ اور آخری بات، جو اصل بات ہے، جو میں نے شروع سے عرض کی، کہ ہم الگ الگ پیمانہ نہ رکھیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ چیز ہم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں ہے، میں دوسرے کی تکلیف پہ کیوں خوش ہو رہا ہوں، یا دوسروں کے لیے خود تکلیف کا باعث کیوں بن رہا ہوں؟ میں اپنے لیے نقصان کو پسند نہیں کر رہا لیکن میں دوسروں کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہوں، یا میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کا خود باعث بن رہا ہوں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ پاک کا جو ترازو ہے وہ ہمیشہ انصاف تولتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا یہ مکافات عمل کا نام ہے، یہ مکافات عمل کا نام ہے۔ آج اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں
کہ میں دوسرے کو پریشان کر کے خوش رہوں گا، یاد رکھیں قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا، ترتیب خداوندی نہیں ہے۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ دوسرے کو دھوکہ دے کر میں خود سکھ میں رہوں گا، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں سوچ رہا ہوں دوسرے کی خوشیاں خراب کر دوں گا، خوش رہوں گا، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں عرض کر رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تو یہ سوچ جو آج ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ ہمیں غلط سمت میں لے جا رہی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ دنیا ہے، پھر اس میں انسان اپنا بویا ہوا ہی کاٹتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ بھئی جیسی کرنی ویسی بھرنی، پھر ہم بھرتے ہیں اس کو کرے ہوئے کو۔ تو اپنی ذات سے نمبر 1 کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، نمبر 2 کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے حقوق العباد متاثر ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں، اپنے لیے خوشی پسند کرتا ہوں دوسرے کے لیے بھی خوشی پسند کروں، اپنے لیے ترقی پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی ترقی پسند کروں، اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی عزت پسند کروں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد مختصر ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید، اللہم بارک علی محمد حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھا۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھا۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین
تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام مشائخ والدین کو، تمام اعزہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے مختصراً ہم ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل میں تصور کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں، تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں، تجھے
درود بر حق بر ملا تسلیم کرتا ہوں خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں تیری رحمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو تیری رحمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو میرائی کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں میرائی کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کے آنا ہے بالآخر تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کے آنا ہے بالآخر تجھی کو مالک روزے جزا تسلیم کرتا ہوں تجھی کو مالک روزے جزا تسلیم کرتا ہوں خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ ہوئے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے اے اللہ امتحانات ہو رہے ہیں طلبہ کے اللہ اس امتحان میں ہر طالب علم کو امتیازی نمبروں سے کامیابی عطا فرما دے اے اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے اے اللہ یہاں پڑھنے والے ہر طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ اس مدرسے کو اور خصوصاً ہماری مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن کو اور دنیا کے تمام مدارس کو اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے دنیا میں ہر کونے میں پڑھنے والے ایک طالب علم کو اللہ پاک قبول فرما لے اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.